إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين پھر سے والصابئین. دیکھیں عین نہیں ہے، حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مارک کر لیں. والصابئین والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم دھیان سے سنیں پھر سے. والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم وعمل عامل نہیں ہے وعمل صالحا فلہم. پھر سے والصابئین فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر سے فلہم اجرہم ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بن گئے. ہادہ کا لفظی معنی ہوتا ہے توبہ کرنا. انا ہدنا الیک لوٹنا، کہ چونکہ انہوں نے بچڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی اس لیے انہیں یہودی کہا گیا. اور اگر اس کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف ہو تو پھر وہ جو یہودی بن گئے، یعنی اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، یہودی کہلوانا پسند کیا، یعنی انہوں نے اس نام سے کیا بنا لیا؟ اپنا ایک گروہ بنا لیا.
اور اسی طرح نصارہ نصران سے، جیسے سکارا سکران سے، مراد ہیں عیسائی. ان کا یہ نام کیوں پڑا؟ نصارہ کا روٹ کیا ہے؟ نون سواد رے. نصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدد. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو وہیں سے پھر ان کا نام نصرانی پڑا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انصار. والسابئین، سابی کی جمع ہے. سابی بھی ایک گروہ کا نام ہے، جسے یہودی امت موسیٰ علیہ السلام ہے، نصرانی امت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو کہا جاتا ہے کہ سابی امت یحییٰ علیہ السلام ہے. یہ لوگ عراق کے علاقے میں تھے. کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے، دوسری طرف فرشتوں کو بھی پوجتے. بعض کے خیال میں یہ آگ کو پوجتے تھے، یعنی مجوسی تھے، یا ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے. بہرحال دنیا میں اس وقت ان کا وجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک گروہی نام ہے. عربوں میں سابی سے مراد وہ شخص لیا جاتا تھا جو اپنا اصل دین چھوڑ دے. اس دور میں جو شخص اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا، تو ان کو وہ کیا کہتے تھے اہل عرب؟ کہ سابی ہو گیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا؟ کہ سابی ہو گئے. تو والسابئین، اور سابی من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب تھا. یہ کہتے تھے چونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، جنت میں جانے سے بھی کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ ہم یہودی نسل میں پیدا ہوئے ہیں. عیسائی کیا کہتے تھے؟ آگے آپ پڑھیں گے تفصیل سے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ہر ایک کہتا تھا جس گروہ میں میں ہوں بس وہ جنتی گروہ ہے، ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، باقی سب جہنم والے ہیں، ہم جنت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی. کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور جو نصارہ بنے اور جو سابی بنے، بات یہ کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. اجر اس بنیاد پر نہیں کہ آپ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. خوف اور غم سے کون نجات پائے گا؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے. اب یہاں آپ دیکھیے مسلمانوں کی غلط فہمی بھی دور کر دی گئی. سارے گروہوں کے ساتھ ان کو بھی بحیثیت ایک گروہ کے یہاں لایا گیا. ان الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ مسلمان. ہادو سے مراد کون ہے؟ یہود. نصارہ عیسائی. سابین سابی. مسلمان کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہود کون ہے؟ امت موسیٰ علیہ السلام. نصارہ کون ہے؟ امت عیسیٰ علیہ السلام. سابی کون ہے؟ امت یحییٰ علیہ السلام. یہ سب یہاں بحیثیت گروہ پیش کیے جا رہے ہیں. یہ سب گروہ ہیں، اور باقی گروہوں کے ساتھ امت مسلمہ کو بھی بحیثیت گروہ کے دکھا دیا گیا. یہ سابی، یہ نصارہ، یہ یہود، یہ مسلمان، یہ سب کس خوشفہمی میں مبتلا ہے؟ ہم جنتی ہیں. لیکن سب کی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ کسی کی نجات کسی خاص گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی. نجات کا انحصار
کسی خاص گروہ میں سے ہونا نہیں، بلکہ نجات کا انحصار ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے. خالی ان الذین آمنوا کافی نہیں، کیونکہ اوپر دیکھیں نا آپ، اوپر کیا کہا گیا؟ ان الذین آمنوا. تو اس کی غلط فہمی کہاں سے دور کر دی گئی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. صرف آمنوا کافی نہیں، کیا ضروری ہے؟ عمل صالح ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کا ایمان ان سے عمل صالح کرواتا ہے، اور ہمارا ایمان نسلی ایمان ہے. ان کا ایمان شعوری ایمان تھا، ہمارا ایمان بس نسلی گروہی ایمان ہے کہ ہم ایک گروہ میں پیدا ہو گئے اور بس خود کچھ بھی کوشش نہیں. تو پھر بشارت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر پھر جو گروہ بندیاں ہوئی، ہر گروہ کیا سمجھتا ہے؟ دوسرے سب گمراہ ہیں، ہم بہتر، صرف ہم جنت میں جائیں گے، صرف ہم حق پر. کوئی معیار نہیں کہ حق پر ہونے کا مطلب کیا ہے. قرآن آپ کو بتائے گا، بہت واضح ایک ایک چیز واضح کرے گا. دیکھیں گے آپ کہ کیا خواہشات پیچھے، کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا اغراض ہوتی ہیں. اور سب چیزیں تو بدل الذین سے نکلتی ہیں نا، معنی بدل دینا، تعویلیں کر لینا، وہ دور پار کی باتیں جا نکالنا، اور جیسے کہا گیا ویسے نہ کرنا. بما عصوا، مرضی نہیں کام کرنے کی، خود نہیں بدلنا، دین بدل دو، تعویلیں کر لو، اس میں من مانے مطلب نکال لو، تو اس سے آپ پھر جو چاہیں کریں. تو بہرحال کہا کیا جا رہا ہے کہ نجات صرف کسی خاص امت میں سے ہونے پر نہیں منحصر، بلکہ نجات کے لیے خود کام کرنا، عمل اور کردار کا ہونا ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم فلاں گروہ سے ہیں اس لیے ہم نوری ہیں، اور جو دوسرے گروہ سے ہیں وہ ناری ہیں. تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اصل چیز ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو اور اللہ کی رضامندی کے کتنے کام کرتے ہو. کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اصل میں اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا. تو اس آیت کا سمپل مطلب کیا ہے؟ کہ نجات کے لیے عمل کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بے عمل لوگوں کو ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا، کچھ کیے بغیر آپ کچھ نہیں پا سکتے. اس چیز پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اتنی زبردست خرابیاں جو ان میں آ گئی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے کی خرابی ہے. اور عقیدے کی خرابی کیا ہے؟ کہ ہم چونکہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. آج ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے حالات میں ہم سب خود غور کریں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو چاہیں غلط کام کریں، چونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلمان گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی امت ہے، اس لیے جنت ہمارا گھر ہے. عمل صالح کی طرف توجہ نہیں، عمل صالح کا شوق نہیں. کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، کتنی بامقصد زندگیاں تھیں. ان کے طریقوں کو دیکھیے اور آج ہم اپنے طریقوں کو دیکھ سکتے ہیں. کیا مماثلت ہے؟ فرق کیوں ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں فضیلت دی اس وقت کی تمام قوموں پر، حالانکہ ان کی قوم کے اہل ایمان بھی نبی سے حجت کرتے. اللہ تعالیٰ نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنا ہے.
بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ابتدا میں ایسی نہیں ہوتی. بنی اسرائیل بھی ابتدا میں ایسے نہیں تھے، یعنی بالکل آغاز میں. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ حالت ہوئی. آج اگر امت مسلمہ کو یہ کہا جائے کہ یہ خیر امتن ہے اور اس لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے، تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو اتنا بگاڑ ہے، اتنے خراب لوگ ہیں، تو یہ کیوں بہترین امت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسے تھوڑی تھے. ابتدا میں کیسے تھے؟ صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھیے کہ کیسے تھے، باکردار لوگ تھے. پھر کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. لمبی مدت گزر گئی، لوگوں کا ایمان شعوری ایمان نہ رہا، روایتی بن گیا، رواجی بن گیا، نسلی بن گیا. ہم آج کس اسلام پر ہیں؟ ہمارا کلچر ہمارا اسلام بنا ہوا ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کو ایک خاص کلچر کے تابع سمجھتے ہیں. اسی لیے مخصوص قسم کا لباس، مخصوص کھانا، جو عموماً صرف ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں یا مختلف علاقوں کے ٹرینڈز ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے اسلام کا نام دے دیا اور اس پر انسسٹ بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان مائنورٹیز ہیں، وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے واپس جاتے ہیں کسی مسلمان ملک، یا وہاں جا کر رہتے ہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں جی وہ اسلامی ماحول ہے وہاں. پھر تھوڑے دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو اس سے بھی حال خراب ہے، کوئی اسلام نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام تو انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے، اپنے کردار میں ہوتا ہے، اپنے عمل میں ہوتا ہے. صرف کسی ایک خاص زمین یا کسی خاص گروہ یا خاص لوگوں سے جا کے ملنے کا نام نہیں ہے، جب تک کہ ان کے اندر بھی ایمان نہ ہو، وہاں بھی دین نہ ہو. تو ابتدا میں بنی اسرائیل جو تھی یہ پیغمبروں کی اولاد تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، اور جب چنا تھا تو کیا کہا تھا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزما لیا تھا، ان کی آزمائش کی تھی، تو وہ ساری آزمائشوں پہ پورے اترے تھے. قال انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تجھے سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور آج دیکھیے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب ان کو امام مانتے ہیں. قال ومن ذریتی. انسان کو جب کوئی نعمت ملتی تو فوراً اولاد یاد آتی. کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ بھی امام ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. آپ کی نسل میں سے جو لوگ نیک ہوں گے ان کو اللہ چن لے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مکہ میں. وہیں ان کی نسل پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان کے اندر بھی شروع میں اچھے لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ کتنا بگاڑ آ گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کس کی اولاد تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن دین سے انتہائی دور. اور اس کے باوجود وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں. ان کو بھی یہ غلط فہمی تھی اس وقت بھی. پھر اس کے بعد دوسری طرف اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام. اور پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کو عروج بھی ملا اور بہت اچھی عزت کی حالت میں کافی عرصے تک مصر میں رہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خرابیاں آتی گئی. یہ اپنے اصل مقصد کو بھول گئے کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہیں، انہیں اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا. دنیا کے پیچھے لگ گئے. اللہ نے ان پر ذلت و پستی مسلط کی، فرعون نے ان کو غلام بنا لیا، اور جب یہ غلام بنے تو اس کے بعد پھر عرصے تک ان کی حالت دیکھنے کے لائق تھی. پھر اللہ نے ان کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، پھر ان کے دشمن سے نجات دی اور ان کو لا بسایا اس ملک میں، یعنی فلسطین ان کو واپس ملا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. تو اب یہاں
یہ جو آیت ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو یہ ذلت و مسکنت ان پر کیوں آ پڑی؟ اس کی وجہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات سے مراد اللہ کے احکام ہیں، اللہ تعالی کے حکموں کا انکار، اللہ کی بات نہیں ماننی، نبیوں کو ناحق قتل کرنا اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا، یہ ان کے کرتوت تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ تو یہ جو ان کا سوال ہے کہ یہ خراب تھے تو اس لیے ان کو کیوں چنا گیا، تو یہ شروع میں ایسے نہیں تھے، یہ خرابیاں بعد میں آئیں۔